بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں میری کوشش کو پسندیدہ بنا دے، میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے عمل کو قبول کر لے اور میری برائی کو چھپا دے، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹیچر نے بچے کو ایک پروجیکٹ دیا، اس کے ساتھ میں کچھ نوٹس دیے کہ دیکھو یہ پروجیکٹ مجھے چاہیے ہے، اس کو بنا کر لے کے آنا، اپنے گھر پر اپنے ماں باپ سے مدد لینا، لیکن یہ نوٹس ضرور دیکھنا اور یہ پروجیکٹ ان نوٹس کے مطابق ہونا چاہیے۔ بچے نے آ کے گھر میں بہت محنت کی، رات بھر لگا رہا، ممی سے پوچھا، اپنے ڈیڈی سے پوچھا، اپنے بہن بھائیوں سے پوچھا اور اس پروجیکٹ کو اس نے تیار کیا۔ جب لے کے گیا تو ٹیچر نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ ٹیچر نے کہا کہ تم نے محنت تو بہت کی، کوشش تو تم نے بہت کی، لیکن ایک بار تم نے میرے نوٹس دیکھ لیے ہوتے تو تمہیں اس پروجیکٹ کو بنانے کا صحیح طریقہ آتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن کوشش کروانے والا جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کروانے والا کہ جس کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں، اس نے جو طریقۂ محنت بتایا ہے، جو طریقۂ کوشش بتایا ہے، اس کے اوپر ہم توجہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش رائے گاں چلی جاتی ہے۔ ہم ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا میں اپنے پروردگار سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ مالک اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، ہماری کوشش کو قبول کر لے۔ تو کوشش پروردگار اسی وقت قبول کرے گا جب پروردگار نے جو طریقہ بتایا ہے بندگی کا، ہم نے اس طریقے پر عمل کیا ہوگا۔ طریقۂ بندگی یہ ہے کہ جب تم عمل کر رہے ہو، پروردگار نے ہمیں اپنے ائمہ، ہمارے ائمہ کے ذریعے سے، اپنے انبیاء اولیاء کے ذریعے سے بتایا کہ کس طرح سے عبادت کی جاتی ہے۔ جب عبادت کا طریقہ ائمہ نے، اولیاء خدا نے، انبیاء نے ہمیں بتا دیا تو ہمیں اسی طریقے پر عبادت کرنا ہے۔ اس سے اگر ہم ہٹیں گے تو یقیناً پھر یہ دعا ہماری صرف ایک دعا رہ جائے گی۔ قبول اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہماری کوشش اسی طرح سے ہو جس طرح سے ہمارے ائمہ نے ہمیں وہ طریقہ سکھایا ہے، بتایا ہے کہ پروردگار کی بندگی کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پروردگار کے لیے، اور کوئی دوسرا اس کے پیش نظر نہ ہو، یعنی انسان کے سامنے صرف وہ ہو اور اس کا خدا ہو۔ اگر ہم نے ماہ مبارک رمضان میں اب تک ایسے ہی عبادت کی ہے تو یقیناً پروردگار ہماری یہ کوشش قبول کرے گا۔ ورنہ ہم نے روزہ رکھا، ہم بھوکے رہے، ہم پیاسے رہے، ہو سکتا ہے کہ جو طریقۂ بندگی ہمارے ائمہ طاہرین نے بتایا تھا، اگر ہم نے اس پہ عمل نہ کیا ہو تو پروردگار اسے صرف ایک بھوک اور پیاس کے حساب سے ایکسیپٹ کرے، اور جو عبادت اور بندگی ہے اس کے اوپر اس عبادت اور بندگی کی مہر نہ لگے۔ اس لیے کہ تم بھوکے رہے، تم پیاسے رہے، کہاں تم نے روزہ رکھا تھا؟ تم روزہ تھے لیکن تم نے صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھا تھا۔ تم روزہ تھے لیکن تم نے دوسروں کو ستایا، تم روزہ تھے لیکن تم نے غیبت کی، تم روزہ تھے لیکن تم نے تمام ان حرام چیزوں پر عمل کیا جس سے پروردگار نے تمہیں روکا تھا۔ تو کہیں پروردگار یہ منزل نہ ہو۔ ہم دعا کر رہے ہیں 26ویں دن کی دعا میں کہ پروردگار ہماری کوششوں کو قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کا معاف کرنا ایک بڑی دعا ہے۔ گناہوں کو معاف پروردگار اسی وقت کرے گا جب خود ہم اس کے بندوں کے سامنے دوسرے لوگوں کے گناہوں کو آشکار نہیں کریں گے۔ پتہ چلا کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کی تو دعا کر رہے ہیں پروردگار سے، لیکن پروردگار کی کسی ایک بندے نے ایک گناہ کر دیا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کو لوگوں کے درمیان میں گا رہے ہیں، اس کو لوگوں کے درمیان بیان کر رہے ہیں، سوسائٹی میں بیان کر رہے ہیں۔ کتنا سخت ہے! پروردگار ستار العیوب ہے، اس نے خود چاہا ہے کہ میرے بندے کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے مت بیان کرو۔ خود پروردگار اس چیز کے اوپر جب متوجہ ہے، اور احادیث اور روایات سختی سے منع کر رہی ہیں کہ اگر گناہوں کے اندر بو ہوتی، جملے ہیں روایات کے، گناہوں کے اندر اگر بو ہوتی تو دو لوگ ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ ایک دوسرے سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی۔ پروردگار نے ایک حقیقت میں، باطن میں ایک بو ہے، لیکن پروردگار نے اس پہ پردہ پوشی رکھی ہے، اس کو چھپایا ہے۔ تو ہم کیوں
اس بو کو جسے پروردگار نے چھپایا ہے لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں. اس کو پروردگار نے روکا ہے, منع کیا ہے. اگر اس سے ہم خود رک رہے ہیں تو یقیناً ہمیں حق ہے کہ اپنے گناہوں کی پھر پروردگار سے مغفرت کی دعا کریں. دوسری چیز روایتوں میں ہے کہ اتنا عجیب ہوتا کہ اگر پروردگار نے آشکار کر دی ہوتے گناہ کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے تشییع جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا, لوگ کسی کا جنازہ دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ منزل ہے. تو جب پروردگار نے اس کو پوشیدہ کیا ہے اور ہم ایک دوسرے کے جنازے میں جاتے ہیں, تشییع کرتے ہیں, ایک دوسرے سے اٹھتے بیٹھتے ملتے جلتے ہیں, تو کیا ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے دوسروں کے گناہوں کو بیان کیا جائے؟ پروردگار نے نہیں چاہا ہے. تو ہماری کوشش اس وقت قبول ہوگی پروردگار کی بارگاہ میں جب ویسی ہو جیسی پروردگار نے چاہی ہے. پروردگار نے کیسی کوشش چاہیے ہے کہ میرا عمل ہے جو مجھے مطلوب ہے, میرے سوا کوئی اور اس عمل میں حصے دار نہیں ہونا چاہیے. عبادت صرف پروردگار کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم نے افطار کیا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں غریبوں کو اتنا سب راشن بانٹ دیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم محنت کریں گے لیکن ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ملے گا اس وقت جب ہم ہوں اور ہمارا خدا ہو. پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے, تیری بندگی کی خاطر تیرے بندوں کی مدد کی ہے, میں اور تو, اس کے علاوہ درمیان میں کوئی نہیں ہے. تو یقیناً یہ وہ کوشش ہے جو پروردگار قبول کرنے والا ہے. اس کے بعد ہم اپنے پروردگار سے آج کے دن میں دعا کرنے ہیں وَعَمَلِي فِيهِ مقبولہ, پروردگار ہمارے عمل کو آج کے دن قبول کر لے اور ہمارے عیبوں کو پردہ پوش رکھ, ان کی پردہ پوشی کر, ان کو چھپائے رکھ. پروردگار اے وہ کہ جو بہتر, سب سے زیادہ بہتر سننے والا ہے, سب سے زیادہ سامع ہے, پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس 26ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا کو قبول فرما اور توفیق بندگی دے تاکہ بہتر سے بہتر ہم تیری بندگی کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ. اجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی, الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی, ان کی نظروں سے تو اوجھل نہیں نور مہدی.